بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم بک 3 کا یہ پڑھ رہے ہیں، بک 3 پڑھ رہے ہیں، اور یہ بک 3 کا لیسن نمبر کون سا ہے بابا؟ 5. لیسن نمبر 5 ہے، اور یہ ہمارا پیج نمبر کون سا ہے؟ اس میں 51. پیج نمبر ہے ہمارے پاس 51، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم ایکسرسائز نمبر اس کی 7 پڑھیں گے، یہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے 6 تک۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 7 کے اندر دیکھیں تو تأمل المثال لاسم الفاعل المصوغ من الفعل الناقص الواوي ثم اکمل الناقصة۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ غور کریں مثال پر، ہے نا؟ کس بات کی مثال پر غور کریں؟ اسم الفاعل کی، اسم الفاعل کی مثال پر غور کریں۔ اور کون سا اسم الفاعل؟ جو کہ بنایا گیا ہے، المصوغ کا مطلب فارمڈ، جو بنا ہے یا بنتا ہے۔ تو اسم الفاعل کی مثال پر غور کیجئے جو کہ بنایا جاتا ہے کہ جو یا جو کہ بنتا ہے۔ وہ اسم فاعل جو کہ بنتا ہے، کس سے بنتا ہے؟ فعل ناقص واوی سے، فعل ناقص واوی سے بننے والے اسم الفاعل کی مثال پر غور کیجئے۔ تو ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں ہم فعل معطل کس کو کہتے ہیں ہم؟ جس میں واو الف اور یا ہو۔ ہاں، جس فعل کے اندر واو یا الف یا یا ہو، اور الف بھی اصل میں الف نہیں ہوتا، میں نے بتایا تھا آپ کو۔ الف یا تو واو ہوتا ہے یا تو یا ہوتا ہے، وہ کبھی واو بن جاتا ہے کبھی یا بن، پارٹی چینج کرتے رہتا ہوں، ہے نا؟ تو الف جو ہے نا کبھی واو کی پارٹی میں چلا جاتا ہے، کبھی یا کی پارٹی میں چلا جاتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا ہے کدھر کی کون سی پارٹی میں کب ہے، تو ہے نا، دھوکہ نہیں کھانا اس سے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا تو اس کو کہتے ہیں ہم معطل، ٹھیک ہے؟ مضاعف کس فعل کو کہتے ہیں ہم؟ وہ فعل جس میں حرف ریپیٹ ہوتا ہے، کوئی ایک لیٹر ریپیٹ ہوتا ہے، کوئی ایک لیٹر ڈبل 2 مرتبہ کہتے ہیں، جیسے کہ جر، فر، شد، مر، ہے نا، حج۔ تو ایک لیٹر 2 بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تو وہ فعل جس کے اندر ایک ہی لیٹر یا ایک ہی حرف 2 مرتبہ بولا جاتا ہے، تو اس فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاعف کہتے ہیں۔ وہ ہے، ویری گڈ۔ اور ہم فعل محموس کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ فعل محموس جس کے اندر جو ہے نا حمزہ آتا ہے۔ اب حمزہ پہلے بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے نا؟ یعنی فا کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے، عین کی فعالہ، جیسے اخذہ، اخذہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اخذہ کے اندر حمزہ ہے کہ نہیں؟ تو اخذہ جو نا پہلے آ گیا ہے، یعنی فا کی جگہ پر آ گیا یہ، فعالہ، اخذہ، تو جو ہے فا کی جگہ پر ہے، تو یہ حمزہ اس کو کیا کہیں گے؟ محموز الفا۔ کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ ہاں، یعنی ایسا فعل جس کے اندر حمزہ جو ہے نا فا کی جگہ پر آ جائے اس کو محمود الفا کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھی سأل، سأل، فعل، تو سأل کے اندر حمزہ کہاں پر آیا ہوا ہے؟ عین کی جگہ پر۔ فعل، سأل، فعل، کہاں پر آیا ہوا ہے؟ عین کی جگہ پر۔ تو ہم اس کو کون سا محموز کہیں گے؟ محمود العین کہیں گے ہم۔ عین کی جگہ پر آ جائے حمزہ تو محموز العین۔ اور دیکھو فاعل کہہ رہے کہ نہیں ہم، فا اور عین اور لام، فا اور عین اور لام، ہے نا؟ اخذ، فاعل، ہے نا؟ فا کی جگہ پر آ گیا تو محموز الفا، ہے نا؟ سأل، فعل، عین کی جگہ پر آیا، بیچ میں آیا تو یہ محمود العین، ہے نا؟ قرأ، حمزہ کہاں پر آیا؟ یہاں پر فعل، قرأ، لام کی جگہ پر آیا ہوا ہے، تو لام کی جگہ پر آیا تو قرأ کو محمود اللام کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اخذ بھی جو ہے نا محموز ہے، اور سأل بھی محموز ہے، اور قرأ بھی محموز ہے، لیکن سب کا ایک الگ ایکسٹرا نام بھی ہے کہ نہیں؟ محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اسی طرح جو ہے نا ہم معطل میں آ جاتے ہیں ہم، ہے کہ نہیں؟ تو معطل افعال کے اندر بھی جو ہے نا حرف علت شروع میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے، ہم نے بتایا تھا، ہے نا؟ تو اگر فا کی جگہ پر حرف علت فا کی جگہ پر آئیں گے تو کہیں گے معطل الفا،
फा की जगह पर आ जाए, हरफ इल्लत फा की जगह पर आए यानी फर्स्ट लेटर हो जाए, हरफ इल्लत अगर फर्स्ट लेटर पे आ जाए तो उसको यानी फा की जगह पर आए उसको तो कहेंगे हम कहेंगे मुअतल्लुल फा, और हरफ इल्लत अगर बीच में आ जाए यानी आइन की जगह पर आ जाए तो उसको कहेंगे हम मुअतल्लुल आइन, और हरफ इल्लत अगर लाम की जगह पर यानी आखिर में आ जाए, लाम की जगह पर आ जाए तो मुअतल्लुल, इसका मतलब ये हुआ कि मुअतल भी दोनों 3 टाइप के हो गए, है ना, मुअतल्लुल फा, मुअतल्लुल आइन, मुअतल्लुल लाम, है ना। और मुअतल इसका दो, जैसे कि घर के अंदर जो है ना बच्चों के नाम 2-2 होते हैं, तो कभी कभी एक ही चीज के 2 नाम भी होते हैं, है ना। नाम रखते हैं हम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान, लेकिन गुड्डू और मुन्नू भी बोलते हैं उनको, तो एक ही चीज के 2 नाम होते हैं कि नहीं। हाँ, तो हम जब कह रहे हैं कि मुअतल्लुल फा और मुअतल्लुल ऐन और मुअतल्लुल लाम, हरफ इल्लत अगर फा की जगह पर है तो मुअतल्लुल फा, ठीक है। मुअतल्लुल फा का दूसरा नाम मिसाल, मिसाल। मुअतल्लुल फा का गुड्डू कौन है, मिसाल है, इसको याद रखने का है। गुड्डू ज्यादा फेमस रहता है महल्ले में, हाँ। अब्दुल्ला अब्दुल रहमान फेमस नहीं रहते, वो बहुत ही ज्यादा इंक्वायरी करने का पता चलता है ना। तो मुअतल्लुल फा याद रहता है हमें, मुअतल्लुल फा, मुअतल्लुल ऐन और मुअतल्लुल लाम। तो मुअतल्लुल फा का दूसरा नाम क्या है, मिसाल, और मुअतल्लुल ऐन का दूसरा नाम क्या है, अजवफ। मुअतल्लुल ऐन का दूसरा नाम क्या है, अजवफ, और मुअतल्लुल लाम का दूसरा नाम क्या है, नाकिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अफ़आल मुअतल होते हैं उनके 3 नाम हो गए वो हमारे पास, मिसाल, अजवफ और इनको हम दूसरे लफ्जों में मुअतल्लुल फा, मुअतल्लुल ऐन और मुअतल्लुल लाम भी कहते हैं। तो इसका मतलब 2 नाम हो गए, अब्दुल्ला का एक नाम गुड्डू, अब्दुल रहमान का एक नाम मुन्नू। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 7। तो हम कह रहे हैं कि भाई दआ यदउ, तो ये कह रहे हैं कि भाई फ़ेल नाकिस वावी, ये क्या कह रहे हैं कि उस इसम फ़ाइल की मिसाल पर गौर कीजिए जो कि बनता है या बनाया जाता है फ़ेल नाकिस से। किससे बनाया जाता है ये, और फ़ेल नाकिस का मतलब क्या कहा हमने अभी, जिसके आखिर में, फ़ेल नाकिस को किसको कह रहे हैं हम, मुअतल्लुल लाम को हम नाकिस कह रहे हैं, यानी आखिर में हरफ इल्लत आ रहा है ना। फेल के आखिर में हरफ इल्लत आ रहा है तो उसको कह रहे हैं हम फ़ेल नाकिस। फ़ेल नाकिस को जो है ना मुअतल्लुल लाम भी कह रहे हैं हम, साथ में दोनों को लेके चलना है नहीं। तो अच्छा, नाकिस भी, अच्छा जो हरफ इल्लत आखिर में वाव भी आ सकता है, या भी आ सकता है ना, हरफ इल्लत वाव भी है या भी है, वाव है तो नाकिस वाव भी, और या है तो या ही, कोई सिंपल है वो, तो उसमें ज्यादा गौर फिक्र की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बुनियादी नाम याद रखना है, नाकिस हरफ इल्लत आखिर में है तो नाकिस, हरफ इल्लत बीच में है तो अजवफ, हरफ इल्लत शुरू में है तो मिसाल, मिसाल अजवफ नाकिस, मिसाल अजवफ नाकिस, मिसाल अजवफ नाकिस, ऐसे याद रखना हमें, है ना। अच्छा, अकमिल नाकिस है, फिर कह रहे हैं कि जो चीज़ें बाकी है उसमें आप खुद ही मुकम्मल कीजिए। तो दा यदउ, एक मिसाल दी उन्होंने, दा यदउ, दा यदउ, तो ये जो फेल है ये फेल मुअतल है, हमें ये पता है। फेल मुअतल क्यों है, दा यदउ, दा यदउ फेल मुअतल है। अच्छा जी, तो फेल मुअतल है तो ये कौन सा मुअतल है, मुअतल के 3 टाइप बताया ना मैंने आपको अभी, कौन सा मुअतल है ये, फिर हाँ ये बताओ, हरफ इल्लत कहाँ, पहले ये चेक करो ना, आखिर में है। तो हरफ इल्लत अगर आखिर में होता है तो हम, हरफ इल्लत आखिर में होता है तो उसको हम मुअतल्लुल लाम कहते हैं। मुअतल्लुल लाम का एक नाम नाकिस भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये दा यदु फेल नाकिस है। तो हमको याद रखना है मिसाल, अजवफ और नाकिस, ये याद रखो आप, ब्रैकेट में अपने जहन में रखो, मुअतल्लुल फा, मुअतल्लुल ऐन, मुअतल्लुल लाम। लेकिन बेसिकली क्या याद रखना है हमको, मिसाल, अजवफ और इसी नामों से ओरिजिनल नाम याद रखो इनके, गुड्डू मुन्नू बाद में याद रखना ब्रैकेट में, ठीक है नहीं। अच्छा, तो दा यदउ के अंदर हरफ इल्लत हमें नजर आ रहा है आखिर में, तो हरफ इल्लत अगर आखिर में है तो नाकिस। अच्छा, ये हरफ इल्लत जो है ना आखिर में वाव है कि या है, ये वाव है। कैसे पता चला, दा के अंदर अलिफ जो है ना वाव है, ये दावा है असल में, फिर वो क्योंकि मुदारे में वाव है तो ये अलिफ को भी मुदारे कंसीडर करेंगे हम। मुदारे के अंदर या है तो इस अलिफ को हम क्या कंसीडर करेंगे, या कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाकिस है और नाकिस वावी है, ये नाकिस है और नाकिस वावी है। तो नाकिस वावी का इस्मुल फाइल बनेगा
دو شکلیں ہیں اس کی, ایک تو الف لام کے بغیر اور الف لام کے ساتھ میں. تو دعا یدعو کا اسم الفاعل بنے گا داعن. دعا یدعو کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ یہ بغیر الف لام کے کہیں گے داعن, اور الف لام کے ساتھ پڑھنا ہوگا تو کہیں گے الداعی. کیا کریں گے ہم؟ دونوں شکلیں یاد رکھنا ہے, بغیر الف لام کے بھی, اور اس میں کیونکہ اس میں ناقص عام طور پر لوگ جو ہے نا اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا اصلہ, لیکن اس کی اصل کیا ہے, اوریجنلی کیا ہے یہ داعن؟ کیا ہے اصل میں؟ داعون. داعن اصل میں کیا ہے؟ کیوں داعون ہے؟ وہ دعوا ہے کہ نہیں اصل میں؟ دعا اصل میں کیا ہے؟ ہاں, اور یدعو کیا ہے پھر؟ یدعو وہ نصر ینصر ہے کہ نہیں ہے؟ دعوا یدعو وہ ہے کہ نہیں ہے؟ مضارع کے اندر واو ہے تو نصر ینصر بولتے ہیں ہم, تو مضارع میں واو ہے تو نصر ینصر ہے. تو جب نصر ینصر ہے تو دعوا یدعو وہ ہے. یہ دعا یدعو کیا ہے؟ یہ نصر ینصر ہے تو کیا ہے؟ دعوا یدعو وہ ہے, تو اسم الفاعل داعون بنے گا کہ نہیں اس کا؟ دعوا سے داعون بنے گا اس کا. اصلہ کیا ہے؟ داعون. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ جو ہے نا بات کلیئر ہو جائے, تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو ایسا. اچھا نجا ینجو کیا ہے یہ؟ اچھا یہ بھی فعل معطل ہے کہ نہیں؟ نجا ینجو, ہاں جی, کون سا معطل ہے یہ وہی ہے ناقص, اور ناقص میں ناقص واو ہی ہے کیونکہ واو ہے. تو نجا ینجو کا اسم فاعل کیا کہیں گے اب ہم؟ اسم فاعل کہیں گے ناجن. یہ بغیر الف لام کے کہیں گے ناجن, اور الف لام کے ساتھ کیا کہیں گے ہم؟ الناجی. اور اس کی اصل کیا ہے, اوریجنلی کیا ہے یہ ناجن؟ اصل میں کیا ہے؟ ناجبن. تو نجا ینجو اصل میں کیا ہے؟ نجب ینجو, نصر ینصر. تو اصل میں کیا بنے گا پھر؟ وہ ناجبن, لیکن اس کو ناجن پڑھتے بغیر الف لام کے ناجن, اور الف لام کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ الناجی. زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں, جب ہم آخر میں لیسن ختم کریں گے تو اس کا ٹیبل ڈاکٹر صاحب نے ڈال دیا ہوا ہے, اور اس کو جو ہے نا آپ کے دماغ میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. اس کو جو ہے نا ابھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں اگر سمجھ نہیں بھی آتا ہو تو. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ پڑھو لفظ عفا یعفو, ہے نا. نجا ینجو کا مطلب ہوتا ہے نجات پانا. نجا ینجو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی بھی یاد رکھو لفظوں کے. نجا ینجو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے نجات پانا, بچ جانا. حادثے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ بچ گئے تو کہیں گے نجا ینجو, کہیں گے نجوت من الحادث, انا نجوت من الموت, میں موت سے بچ گیا. تو نجا ینجو کا مطلب بچنا ہے نا, یا نجات پانا. اور عفا یعفو کا مطلب معاف کرنا ہے نا, اور تلا یتلو کا مطلب تلاوت کرنا. ٹھیک ہے, تو عفا یعفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا. تو عفا یعفو فعل ناقص واوی ہے, ناقص واوی ہے. تو اسم الفاعل بتاؤ اس کا بغیر الف لام کے اور الف لام کے ساتھ میں بھی. عفا یعفو کا اسم الفاعل بغیر الف لام کے عافن, اور الف لام لگا کر کیسے پڑھیں گے؟ العافی. اور عفا یعفو اصل میں کیا ہے یہ؟ نہیں, ماضی مضارع بولو. عفا یعفو اصل میں کیا؟ عفا ویعفو, نصر ینصر, عفا ویعفو. تو اس کا اسم فاعل اصل میں بنے گا عافون بنے گا. اس کے بعد تلا یتلو تلاوت کرنا. ٹھیک ہے, تو اسم الفاعل اس کا اوریجنل کیا ہے؟ تلا یتلو اصل میں کیسا پڑھیں گے؟ ہاں نصر ینصر, تلا یتلو نصر ینصر. تو اس کا اسم الفاعل کیا بنائیں گے ہم؟ تالن, بغیر الف لام کے. تلا یتلو تلاوت کرنے والے کو کہیں گے تالن, معاف کرنے والے کو کہیں گے عافن, نجات پانے والے کو کہیں گے ناجن. ٹھیک ہے, اسم الفاعل کا مطلب یہی ہو رہا ہے. تو تلا یتلو کا اسم الفاعل تالن, تلاوت کرنے والا, یہ بغیر الف لام کے. اور الف لام کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ التالی. اچھا تلا یتلو کا مطلب تلاوت کرنا بھی, اور تلا یتلو کا مطلب بعد میں کوئی چیز مینشن ہونا. التالی کہتے ہیں کہ نہیں, التالی التالیہ, the following. تو جو چیز فالو ہوتی ہے, جو چیز بعد میں آتی ہے, اس کو بھی تلا یتلو کہتے ہیں. تو یہی وہ لفظ ہے جس سے التالی اور التالیہ کہتے ہیں ہم پوری کی ایکسرسائزز میں. تو تلا یتلو کا مطلب تلاوت کرنا بھی, اور تلا یتلو کا مطلب کوئی چیز جو ہے نا فالو, بعد میں آنا کوئی چیز ہے نہیں. تو تلا یتلو کا اسم الفاعل تالن. ٹھیک ہے, اور التالی. تو لیکن اسم الفاعل اصل میں کیا ہے؟ تالون. اب ہم جو ہے نا نمبر 8 کی ایکسرسائز میں چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, نمبر 8 کی ایکسرسائز پڑھو. سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو؟
تأمل الأمثلة مثال تأمل المثال اسم الفاعل المصوغ من الفعل الناقص اليائي. کیا مثال آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات؟ ایکسرسائز بولو مجھے. تعمل کا مطلب غور کیجئے. دی ہوئی مثال پر غور کیجیے. ہاں تعمل المثال مثال پر غور کیجئے. کس کی مثال پر غور کیجئے؟ ناقص اسم الفاعل اسم الفاعل کی مثال پر غور کیجئے. مثال پر غور کیجیے. کون سا اسم الفاعل؟ المصوغ جو کہ بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے کس سے؟ فعل ناقص یائی سے. اوپر ہم نے پڑھا تھا فعل ناقص واوی, اب پڑھ رہے ہیں فعل ناقص یائی, وہ فعل ناقص جس کے آخر میں یا آتی ہے نا. اچھا کہہ رہے کہ ثم اکمل ناقص ہے, باقی کہاں آپ کر لیجئے. ایک مثال انہوں نے دے دی, سقا یسقی, دیکھو یہ فعل ناقص ہے کہ نہیں ہے. دعا یدعو بھی فعل ناقص ہے کہ نہیں, اور سقا یسقی بھی فعل ناقص ہے کہ نہیں, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ واوی اور یائی. دعا یدعو کے اخیر میں جو ہے نا, دعا یدعو میں اخیر میں واو ہے تو واوی ناقص واوی, اور سقا یسقی بھی فعل ناقص ہے لیکن اخیر میں یا ہے تو ناقص یائی. تو سقا یسقی پلانا, پانی پلانا, چائے پلانا, شربت پلانا, جام پلانا ہے نا. جام غزل میں بہت استعمال ہوتا ہے. ساقی, جام اور میں اور نشہ اور ساقی غزلوں میں اردو بہت ہے نا. تو سقا یسقی کا مطلب ہوتا ہے پلانا. ٹھیک ہے, اس پلانے والے کو کہیں گے ساقن. پلانے والے کو کیا کہیں گے ہم؟ ساقن. اور بغیر الف لام کیا کہیں گے؟ ساقن. اور الف لام کے ساتھ کہیں گے الساقی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہدا یہدی, دیکھو ہدا یہدی کا مطلب ہدایت دینا. ہدا یہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینا. تو اسم الفاعل کیا بنے گا اس کا پھر؟ دیکھو فعل ناقص ہے کہ نہیں ہے اس کو, لیکن کون سا یا ناقص کہیں گے ہم؟ ناقص یائی ہے کیونکہ آخر میں یا ہے نا. اچھا تو پھر ہدا یہدی کا اسم الفاعل کیا بنے گا بغیر الف لام کے؟ ہادن. ہدایت دینے والے کو کہیں گے ہادن, اور اسی لفظ کو الف لام کے ساتھ پڑھیں گے تو الہادی. کلیئر ہے؟ اچھا زنا یزنی, زنا یزنی کا مطلب زنا کرنا, ٹو کمٹ اڈلٹری ہے نا, بدکاری کرنا. ٹھیک ہے, زنا یزنی. تو اسم جو یہ عمل کرتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ زانن. اور اسی لفظ کو زانن کو الف لام کے ساتھ پڑھیں گے الزانی. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ہے نا. تو قرآن میں لفظ آیا ہوا الزانیۃ والزانی. اچھا بنا یبنی, بنانا. بنا یبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا, کنسٹرکٹ کرنا کوئی چیز, بلڈنگ بنانا, گھر بنانا, مکان بنانا. بنا یبنی کا مطلب کسی فعل کو جو ہے نا مبنی میں کنورٹ کرنا بھی ہوتا ہے. مبنی للمعلوم بھی کرنا ہوتا ہے نا, مبنی للمجہول ہے نا. مبنی للمعلوم مبنی للمجہول کہتے ہیں مبنی. تو بنا یبنی کا مطلب فعل کو مبنی بنانا, اور بنا یبنی کا مطلب کنسٹرکشن کرنا بھی کسی چیز کا. تو بنا یبنی, تو جو انسان بنانے والا ہو اس کو کیا کہیں گے پھر؟ بانن. اور اسی بانن کو الف لام کے ساتھ کیا پڑھیں گے ہم؟ البانی. ویری گڈ. بکا یبکی کا مطلب ہوتا ہے رونا. جو رونے والا ہو اس کو کیا کہیں گے پھر؟ باکن. رونے والے کو کہیں گے باکن. اور اسی لفظ کو الف لام کے ساتھ کیسا پڑھنا ہم نے؟ الباکی ہے نا, رونے والا. نسیہ ینسا کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. نسیہ ینسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھولنا. تو بھولنے والے کو کیا کہیں گے؟ ناسن. اور اسی لفظ کو الف لام کے ساتھ پڑھیں گے تو الناسی. ٹھیک ہے, یہ سارے الفاظ. تو ہدا یہدی, زنا یزنی, بنا یبنی, بکا یبکی, نسیہ ینسا, یہ سارے کیا ہے؟ ناقص ہے. ناقص ہاں. ہدا یہدی ضرب یضرب, ہدا یہدیو ہے اصل میں وہ. اور زنا یبنی, زنا یزنیو ہے, ضرب یضرب. بنا یبنی, بنا یبنیو ہے, ضرب یضرب. بکا یبکی, ضرب یضرب, بکا یبکیو. لیکن نسیہ ینسا جو ہے نا یہ ضربہ نہیں ہے, سمع اسمعو سے ہے. یہ نسیہ ینسا جو سمع یسمعو ہے, یہ سارے ضربہ سے. ہدا یہدی, زنا یزنی, بنا یبنی اور بکا یبکی, یہ سارے کیا ہے؟ باب ضربہ یضربو سے سارے کوئی. اور اخیر کا جو نسیہ ینسا یہ سمع سے ہے. یہ کیا ہے؟ تو نسیہ ینسا جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ سمع یسمعو. تو اس سمع یسمعو سے کنفیوز نہیں ہونا اس کو. اچھا تو اب ہم جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں, ہم 51 52 پر چلتے ہیں ہم ہے نا. نمبر 9 کے دیکھتے ہیں کہ سوق اسماء الفاعلین من الافعال الاتیہ. یہ کہہ رہے کہ جو ہے نا جو نیچے جو ہم نے ورب دیے ہوئے ہیں ان سے اسم الفاعل بناؤ. سوق کا مطلب فارم, ساغا یسوق کا مطلب ٹو فارم, بناؤ ہے نا. تو سوق اسماء الفاعلین
من الافعال الاتیہ، نیچے جو وربس ہیں افعال ہے ان سے جو ہے نا اسم الفاعل بناؤ. وذکر نوع کل فعل منہا، اور ان میں سے ہر ایک کے فعل کی نوعیت بتاؤ کہ کس ٹائپ کا فعل ہے. فعل اجوف ہے، اپنا فعل محمود ہے کہ فعل مضاعف ہے کہ فعل صحیح ہے کہ فعل معطل ہے، کس ٹائپ کا فعل ہے. نوع کا مطلب ٹائپ. وذکر نوع کل فعل منہا، اور ان افعال میں سے ہر فعل کی کا ٹائپ بتاؤ کس ٹائپ کا فعل ہے وہ. ٹھیک ہے، ہے نا، معطل ہے کہ محموز ہے کہ مضاعف ہے کہ صحیح ہے، یعنی علی النحو التالی ایز پر دا فالوئنگ، ہے نا. تو انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی، حج یحج. حج یحج جو فعل ہے، الفعل اوپر کیا لکھا ہوا فعل حج یحج، اوپر کے کالم لکھا ہے نوعہ. تو حج یحج کس نوع کا ہے، کس ٹائپ کا ہے. تو حج یحج جو ہے نا فعل مضاعف ہے. حج یحج کون سا فعل ہے یہ؟ اچھا، اب اسم الفاعل کیسا بنے گا اس سے؟ حاجن. اور اس کی اصل کیا ہے؟ حاجن. تو یہ ایک مثال ہمارے پاس آئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جلسہ جو فعل ہے، جلسہ یا جلسہ جو فعل ہے، تو یہ کس ٹائپ کا فعل ہے؟ صحیح ہے، فعل صحیح ہے یہ. جلسہ یجلسو کون سا فعل ہے یہ؟ فعل صحیح ہے یہ. صحیح ہے نا، ساؤنڈ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نا. تو فعل صحیح ہے. تو اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ جالسن. اور اس کا اصل کیا ہے؟ وہ جالسن. کلیئر ہے. اکلا یاکلو. اکلا اکلا یاکلو جو فعل ہے کس ٹائپ کا فعل ہے؟ نوع کے کس نوع کا فعل ہے یہ؟ کس ٹائپ کا فعل ہے یہ؟ محموز ہے. کیوں، کیا ریزن ہے کہ محموز ہے؟ حمزہ ہے. کہاں پر ہے حمزہ؟ شروعات میں. اچھا، حمزہ اگر شروع میں تو اس کو محموز الفا کہیں گے. محمود اگر حمزہ اگر فا کی جگہ پر ہے، فعالا. اکالا فعالا. فا کی جگہ پر ہے تو فا کی جگہ پر ہے تو محمود الفا کہیں گے ہم. تو اکالا محمود ہے اور محمود الفا ہے. تو اسم الفاعل کیا بنے گا اس کا؟ اور اس کا اصل کیا ہے؟ آکلونی. ٹھیک ہے. سآلا یسألو. سآلا جو فعل ہے کس نوع کا فاعل ہے، کس ٹائپ کا فعل ہے یہ؟ سآلا یسألو یہ بھی محموز ہے کیونکہ اس کے اندر حمزہ ہے. لیکن اب یہ محموز کس ٹائپ کا؟ حمزہ کہاں پر ہے؟ سآلا فعالا کس کی جگہ پر بیٹھ رہا ہے؟ ہاں، عین کی جگہ پر بیٹھ رہا ہے تو عین کی جگہ پر ہے تو محموز العین. تو یہ سآلا کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ سائل. اصلہ سائل ہے نا، دونوں بھی سیم ہے. قرأ یہ کون سا فعل ہے، کس ٹائپ کا فعل ہے؟ یہ بھی محمود ہے لیکن کس ٹائپ کا ہے؟ حمزہ کہاں پر ہے؟ قرأ فعلا. لا، قرأ فعلا لام کی جگہ پر ہے تو محمود اللام کہیں گے اس کو. اب ہم تو اس کا مطلب اکلا سألا قرأ تینوں محمود ہے لیکن الگ الگ ٹائپ. تو قرأ محمود اللام اور قرأ کا اسم الفاعل کیا کہیں گے ہم؟ قارئون. اصلہ قارئون ہے نا، قرأ سے قارئون. اصلہ کیا ہے؟ آپ کو لکھا ہے قارئون. قرأ سے قارئون. ٹھیک ہے. وقفہ یہ کس ٹائپ کا فعل ہے یہ کون سا فعل ہے یہ معطل ہے. یہ وقفہ کون سا فعل ہے یہ؟ وقفہ یقیفو. ماضی مضارع بولو اس کا. وقفہ. ہاں، تو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل معطل. کیا ریزن ہے فعل معطل ہے یہ؟ اس میں واو ہے. واو حرف علت واو ہے. اچھا، معطل ہے تو کس ٹائپ کا معطل ہے؟ معطل مثال ہے کہ اجوف ہے کہ ناقص ہے؟ مثال ہے. کیوں مثال ہے؟ کیونکہ شروع میں ہے. کیونکہ حرف علت شروع میں ہے تو مثال. بس اتنا ہی بولو. حرف علت شروع میں ہے تو مثال ہے نا. مثال کا دوسرا نام معطل الفا ہے نا، کیونکہ فا کی جگہ پر ہے. فعل وقف. اچھا، تو اس میں فاعل کیا بنے گا؟ وقفہ یقیفو کا اسم الفاعل اور اصلہ بھی واقف. ٹھیک ہے. شک یشک کو. شک یشک کو کس ٹائپ کا فعل ہے یہ مضاعف ہے. کیوں مضاعف کہیں گے اس کو ہم؟ کاف جو ہے نا ریپیٹ ہو رہا ہے. تو کاف جو حرف کاف ہے 2 بار آ رہا ہے تو 2 بار آنے کی وجہ سے وہ جس فعل کے اندر ایک ہی حرف جو ہے نا 2 بار بولا جاتا ہے اس کو فعل مضاعف کہتے ہیں. تو شک کا یشک کو نصر ینصر. شک کا یشک کو اصل میں کیا ہے؟ شک کا یشکو کو. شک کا یشک کو اصل میں کیا ہے؟ 2 بار ہے وہ. شک کا یشکو کو ہے نا. اچھا، تو شک کا یشک کو سے اسم الفاعل کیا بنے گا پھر؟ نہیں، شاکن. اصلہ بعد میں بولیں گے ہم شاکن. لیکن اسم الفاعل اگر کہا جائے کہ شک کا یشک کو کا کیا بنے گا تو ہم کہیں گے شاکن حاجن کے وزن پر.
تو شک کا یشک کو شک کرنا ڈاؤٹ کرنا شک کا یشک کو کا مطلب کیا ہوتا ہے شک کرنا ڈاؤٹ کرنا جو آدمی ڈاؤٹ کرتا ہے اس کو کیا کہیں گے شاکن شک کرنے والا شاکن اور اصلہ شاککن اصلہ کیونکہ شکا کا یشک کو سے شاککن اچھا تاب یتوب توبہ کرنا تاب یتوب کا مطلب کیا ہوتا ہے توبہ کرنا یا توبہ قبول کرنا ٹھیک ہے تاب یتوب کس ٹائپ کا فعل ہے یہ ہے اجوف ہاں فعل معطل کو پہلے اس کو فعل معطل ہے یہ لیکن فعل معطل اجوف ہے یہ اجوف کیوں ہے کیونکہ حرف علت بیچ میں ہے حرف علت بیچ میں ہے تو اجوف ٹھیک ہے تو تاب یتوب سے اس پر فاعل کیا بنے گا تائبن تاب یتوب سے اس پر فاعل کیا بولیں گے ہم تائبن بولیں گے لیکن اصلہ تابن کیونکہ تابہ اصل میں کیا ہے پھر وہ توابہ توابہ یتوب ہے نصارہ ینصر ہے یہ توابہ تو الف جو ہے نا واو ہے اصل میں توابہ ہے اصل میں تابہ اصل میں کیا ہے توابہ نصارہ تو تابن بنے گا اصلہ پھر تو اس پر فاعل تائبن اصلہ تابن کلیئر ہے لیکن اصل کو یاد رکھنا ہے لیکن روزانہ میں تائبن ہی کرنا ہے تابع یتوب سے اس پر فاعل کیا بولنا ہمیشہ تائبن لیکن مائنڈ میں الگ سے بریکٹ میں یاد رکھنا ہے اصلہ تابن ٹھیک ہے اچھا غاب یغیب غاب کون سا غاب یغیب ضرب یضرب غاب کون کس ٹائپ کا فعل ہے یہ بھی فعل معطل ہے لیکن یہ بھی جو ہے نا فعل معطل اجوف ہے حرف علت بیچ میں ہے تو غاب یغیب سے اسم الفاعل کیا کہیں گے ہم غائب اصلہ نہیں غاب اصل میں کیا ہے بولو پہلے ہاں غابہ تو غابہ اصل میں کیا ہے غابہ نہیں ضربہ ہے کہ نصرہ ہے یہ غابہ یغیب بولو پہلے کیوں ضربہ یا ہے نا مضارع میں غابہ یغیب ضربہ یضرب تو غابہ اگر ضربہ ہے آخر میں یا مضارع میں یا ہے کہ نہیں تو غابہ اصل میں کیا ہے پھر غابہ کہ غیبہ غیبہ ہے مضارع میں یا ہے تو غیبہ مضارع میں واو ہوتی تو غابہ بولتے ہے نہیں تو مضارع میں دیکھو یا ہے تو بولو یا ہے تو غابہ کے اندر جو الف ہے دیکھو تابہ اور غابہ دونوں کے اندر الف ہے لیکن دونوں کا مضارع کیا ہے تابہ کا مضارع کیا ہے مضارع میں واو ہے تو تابہ اصل میں پھر توابہ ٹھیک ہے غابہ یغیب مضارع میں یا ہے تو غابہ غیبہ تو لیکن ماضی ایک جیسا دکھ رہا تابہ اور غابہ تابہ اور دونوں ایک ہی جیسے ہیں لیکن ایک تابہ اصل میں توابہ ہے اور غابہ اصل میں غیبہ ہے غبابہ نہیں کہیں گے مضارع میں یا ہے تو الف کو یا بولیں گے مضارع میں واو ہے تو الف کو واو بولیں گے ہم تو تابہ توابہ کیونکہ مضارع میں یتوب ہے اور غابہ غیبہ ہے کیونکہ مضارع میں یغیب ہے اچھا مضارع میں یا ہے تو ضربہ مضارع میں واو ہے تو نصرہ ٹھیک ہے تو غابہ یغیب کون سا ہے یہ تابہ یتوب نصرہ ینصر اور غابہ یغیب ضرب یضرب تو غابہ کو اصل میں غابہ کیا ہے اصل میں پھر غیبہ غابہ کیا ہے اصل میں اچھا تو غابہ کا اسم الفاعل کیا بنے گا پہلے یہ بولو مجھے کہ غابہ یغیب کا اسم الفاعل کیا کہیں گے ہم غائبن لیکن جب اب پوچھا جائے کہ اصل میں کیا ہے تو کیا کہیں گے ہم اصلہ غائبن کیونکہ غیبہ بول رہے ہیں ماضی میں ہم ماضی میں کیا بول رہے ہیں ہم غیبہ بول رہے ہیں ہم ماضی میں کیا بول رہے ہیں ہم تو اس اصلہ کہیں گے غائبن لیکن بولا جائے گا غائبن کلیئر ہے بات شفا یشفی شفا دینا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہے نا شفا یشفی کا مطلب کیا ہوتا ہے شفا دینا ٹھیک ہے تو شفا یشفی کس ٹائپ کا فعل ہے یہ معطل ہے لیکن کس ٹائپ کا معطل کہیں گے ابھی اس کو کہیں گے ناقص کہیں گے الحمدللہ ناقص کیوں کہیں گے یہ بتاؤ مجھے کیونکہ حرف علت اخیر میں ہے تو حرف علت اگر اخیر میں ہے تو اس کو کہیں گے فعل معطل ہے لیکن فعل معطل ناقص ہے نا اچھا ناقص یائی ہے وہ اگر یا ہے تو ناقص یائی واو ہے تو ناقص واوی وہ اور بھی آگے چلا جاتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا ایک ہی روڈ آگے اور مڑتا ہے پھر اور اس بنتا ہے اور ایسا برانچز بنتی ہے اس کی تو ایسا جو ہے نا آگے چلا جاتا ہے تو اس کا ڈیڈ اینڈ تک جانا چاہیے ہم نے اس کے ٹھیک ہے تو شفا یشفی شفا تو شفا اصل میں کیا ہے شفایا شفا کے کیا پڑھیں گے ہم اس کو شفایا کیونکہ مضارع میں یا ہے نا یشفی تو شفا یا یشفیو ہے اصل میں تو ضربہ یضربو ہے اصل میں ٹھیک ہے اچھا شفا یشفی جو ہے نا فعل معطل ہے اور فعل معطل ناقص ہے اور ناقص میں بھی یائی ہے ناقص یائی ہے ٹھیک ہے
اتنا مشکل نہیں ہے، جب ہم سمجھ لیں گے تو سمجھنے کے بعد جو نا رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اچھا شفا یشفی سے اسم الفاعل کیا کہیں گے ہم؟ شافن. شافن کہیں گے ہم. ابھی پڑھا ہم نے. ناقص کے اندر جو ہے نا گڑبڑ کرتے لوگ، فعل ناقص کے اندر جو ہے نا ناقص واوی اور ناقص یائی کے اندر لوگ گڑبڑ کریں گے، تو اس کو یاد رکھنا ہے. تو ناقص تو شفا یشفی کا اسم الفاعل شفا دینے والے کو کیا کہیں گے ہم؟ شافن. شافن. بغیر الف لام کے کہیں گے شافن، اور الف لام کے ساتھ پڑھیں گے الشافی، ہے نا، الشافی. ٹھیک ہے. اچھا رجا یرجو امید کرنا. رجا یرجو کو مطلب کیا ہوتا ہے؟ امید رکھنا یا امید کرنا. رجا یرجو کیا ہے؟ یہ فعل کس ٹائپ کا فعل ہے؟ یہ فعل معطل ہے، اور معطل میں کون سا معطل ہے؟ ناقص ہے. اور ناقص کے اندر ناقص واوی ہے کہ ناقص یائی ہے؟ راجا یرجو واوی ہے، کیونکہ آخر مضارع میں واو تو ناقص واوی. تو رجا اصل میں اب الف کو کیا پڑھیں گے؟ رجا کو الف، رجا کے اندر جو الف اس کو کیا پڑھیں گے؟ وا پڑھیں گے. تو رجا وا پڑھیں گے اب ہم اس کو. تو ہم پڑھیں گے رجا یرجو کو رجا و یرجو کو. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ ہاں. تو اچھا رجا یرجو کا اسم الفاعل کیا کہیں گے ہم؟ راجن. رجا یرجو کا اسم الفاعل کیا کہیں گے ہم؟ راجن. اور اس کو الف لام کے ساتھ کیسے پڑھیں گے ہم؟ الراجی. امید رکھنے والے کو کہیں گے راجن یا الراجی. ٹھیک ہے. اب ہم نمبر 10 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تأمل المثال، مثال پر غور کیجئے. کس کی مثال پر؟ لاسم المفعول، اسم المفعول کی مثال پر غور کیجئے. کون سا اسم المفعول؟ المسوغ من الفعل الاجوف الوابی. وہ اسم المفعول جو کہ بنایا جاتا ہے یا بنتا ہے کس سے؟ فعل اجوف سے. اور فعل اجوف میں بھی اجوف وابی. وہ اجوف کا مطلب حرف علت بیچ میں آتا ہے. اجوف کا مطلب حرف علت بیچ میں، اور ناقص کا مطلب حرف علت اخیر میں، اور مثال کا مطلب حرف علت شروع میں. یہ بہت جو ہے نا بار بار ریپیٹ کرنے سے آ جائے گی بات ذہن میں انشاءاللہ. میرے بھی جب میں پڑھتا تھا مجھے بھی یاد نہیں رہتا تھا یہ، ہے کہ نہیں. پھر ٹیچر نے ایک دن ایسی پٹائی کی کہ ابھی تک نہیں بھولا میں، ہے نا. ہمارے استاد جو نا ہمیں رٹا لگواتے تھے، اصل میں سمجھاتے نہیں تھے. اس زمانے کا پڑھانے کا طریقہ عجیب سا تھا. ہمارے مدرسوں کے اندر کیا کرتے تھے؟ مارتے تھے. وہ سمجھاتے کم تھے، مارتے. اصل میں ٹیچر کو اگر سمجھانا نہ آئے تو ٹیچر وہ کیا کرتا ہے؟ چھڑی سے زیادہ جو ہے نا کام لیتا ہے وہ، ہے کہ نہیں. تو جس ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا وہ چھڑی کا استعمال زیادہ کرتا ہے. تو ہمارے اساتذہ اللہ ان پر جو ہے نا ان کی مغفرت فرمائے سبھی کی، اور اگر وہ زندہ ہے تو اللہ ان کی عمر میں برکت اور انہیں صحت دے. تو وہ جو ہے نا وہ چھڑی سے زیادہ کام لیتے تھے وہ، اور ایسا مارتے تھے، اور جاڑے کے اندر بھی خوب مارتے تھے. تو وہ ہم مار کے ڈر سے رٹا لگا دیتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے. لیکن جب جو ہے نا جب ہمیں شعور آیا تو پھر ہم نے سمجھا بعد میں چل کر. تو آپ لوگ بھی پریشان نہیں ہو انشاءاللہ. اگر آج نہیں سمجھ میں آ رہی بات تو انشاءاللہ میرا ویڈیو یوٹیوب پر زندہ ہے الحمدللہ. تو اس کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ، ہے نا. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو کہہ رہے کہ فعل اجوف واوی کے سے اسم. اب ہم اسم الفاعل بنا رہے تھے. ابھی تک کیا بنا رہے تھے ہم؟ اسم الفاعل. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم المفعول بناؤ ذرا. تو اسم الفاعل اور اسم المفعول کی پریکٹس کر رہا ہے اب اسم المفعول. تو کہہ رہے ہیں کہ باقی کی بات جو ہے نا آپ کرو. تو قیلا، قیلا قال یقول سے فعل مجہول کیا ہے؟ تو قیلا کا اسم المفعول بنے گا مقول. قیلا کا اسم المفعول کیا بنے گا؟ قیلا مجہول ہے کہ نہیں. قال یقول سے فعل مجہول کیا آئے گا؟ قیل یقال. پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ قال یقول کا فعل مجہول کیا بنتا؟ قیل یقال. قیل یقال سے فعل اسم المفعول بنائیں گے تو مقول. قیلا کا مطلب کہا گیا. قیلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا. اور جو چیز بات کہی گئی اس کو کہیں گے مقول. کیا کہیں گے اس کو؟ لیکن اصلہ مقبول. اصلہ، کیونکہ قیلا اصل میں کیا ہے؟ قیل یقال ہے کہ نہیں. قیلا کیا ہے؟ قیل یقال ہے نا. تو اسی لیے وہ یہ واو ہے. قبل یقبول ہے کہ نہیں. ماضی مضارع میں واو ہے نا تو مقبول ہے وہ. اچھا تو اب زیرا، زارا یزورا کا مطلب وزٹ کرنا. زارا یزورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس اور وزٹ کی گئی تو کہیں گے زیرا، ہے نہیں. وزٹ کی گئی تو کیا کہیں گے؟ ہیز بین وزٹڈ تو کیا کہیں گے؟ زیرا. اور جس کی وزٹ کی گئی ہے the one who was visited مزور. زارا یزور سے اسم مفعول کیا کہیں گے ہم؟ جس کی وزٹ کی گئی مزور. لیکن اصلہ مزبور. اصلہ ہاں. اصل میں کیا مزار کیوں بولتے ہیں؟ اس میں ظرف ہے اصل میں وہ زیارت گاہ ہے نا. اس میں ظرف کی وجہ سے وہ مزار بولتے ہیں اس کو. زارا یزور سے ہے وہ بھی. زارا یزور کا مطلب زیارت کرنا، وزٹ کرنا ہے کہ نہیں.
تو اسم ظرف ہے وہ مقام جس کی زیارت کی جاتی ہے، تو اسم ظرف ہے وہ پلیس جس کی وزٹ کی جاتی ہے، اس لیے اس کو مزار کہتے ہیں، ہے نا. مزور کا مطلب مزور بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ اس کی وزٹ کی جاتی ہے، لوگ وزٹ کرتے ہیں، ہے نا، اس لیے اس کو مزور بھی کہہ سکتے ہیں، مزار کو مزور بھی کہہ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا لام یلوم کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، تو قرض. لام یلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض، کسی کو جو ہے نا ملامت کرنا، ہے نا، لعنت ملامت کرنا. تو لام یلوم نصر ینصر سے لام یلوم، تو لام یلوم کا فعل مجهول بنے گا لیم یلام. لام یلوم کا فعل مجهول کیا بنے گا؟ لیم یلام. اور جس کی ملامت کی جائے the one who is cursed، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ملوم. مجھے معلوم ہے پنجابی میں، پنجابی لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے. تو معلوم ہے کا مطلب جو ہے نا مجھے میری ملامت کی آئی ایم کرسڈ. تو ایسا نہیں بولنا چاہیے ہم نے، پنجابی حضرات جو ہے نا ایسا نہیں بولے کہ مجھے معلوم ہے، اس کا مطلب ہوگا آئی ایم کرسڈ، میری جو ہے نا وہ ہے. تو معلوم نہیں بولنا، معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ مجھے معلوم ہے. لیکن پنجابی ایکسنٹ جو ہے نا مجھے معلوم ہے، تو وہ معلوم پنجابی کا دوسرے سینس میں، لیکن معلوم جو ہے نا یہ معلوم اسم المفعول ہے. لام یلوم سے لیما سے معلوم، جس کی ملامت کی جائے، جس کو برا بلا کہا جائے، جس کو قرض کیا جائے. اور اصلہ ملوم، اصلہ ملوم. دیکھو عربی پڑھنے سے جو ہے نا ہم کافی جو ہے نا چیزیں سمجھ لیتے ہیں اردو کی بھی، ہے کہ نہیں. اچھا نمبر 11 کی دیکھتے ہیں ہم. تأمل المثال الاسم المفعول المصوغ من الفعل الاجوف في الباء. یہ کہہ رہے کہ تأمل غور کرو المثال، مثال پر. تأمل المثال، مثال پر غور کرو. کس کی مثال پر؟ اسم المفعول، اسم المفعول کی مثال پر غور کرو. کون سا اسم المفعول؟ المصوغ من الفعل الاجوف، فعل اجوف سے بنا ہوا جو اسم المفعول ہے، یعنی وہ اسم مفعول جو کہ فعل اجوف سے بنایا جاتا ہے. اجوف کا مطلب حرف علت بیچ میں آتا ہے. اچھا اجوف بھی کون سا؟ اجوف یائی. اجوف واوی بھی ہوتا ہے، اجوف یائی بھی ہوتا ہے. حرف علت بیچ میں جو آتا ہے واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے. حرف علت بیچ میں آ جائے تو اجوف واوی، ہے نا. حرف علت جو واو اگر بیچ میں آ جائے واو تو اجوف واوی، یا آ جائے تو اجوف یائی، ہے نا. تو ابھی اجوف یائی کی بات کر رہے ہیں ہم، یعنی حرف علت بیچ میں آ رہا ہے وہ بھی یا آ رہا ہے، واو نہیں. تو با یبیع، با یبیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، ہے نا. اور با یبیع کا فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ بیع یباع. فعل مجہول کیا پڑھا ہم نے اس کا؟ با کا بیع یباع. اچھا جو چیز بیچی جائے اس کو کیا کہیں گے پھر؟ مبیع. جو چیز بیچی گئی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن اصلہ مبیوع. اصلہ کیا ہے؟ کیونکہ با اصل میں کیا ہے؟ با یبیع اصل میں کیسا ہے؟ با یبیع کون سے باب سے ہے؟ یہ ضرب یضرب، کیونکہ مضارع میں یا ہے. مضارع میں دیکھیں گے یا ہے تو ضرب بول دیں گے سیدھا اٹھا کے، زیادہ جو ہے نا دماغ کو زور نہیں ڈالنے کا، ہے نا. مضارع کو دیکھنا یا ہے تو سیدھا بولو ضربا، مضارع میں با ہے تو سیدھا بولو نصرا، ہے نا. اور اچھا تو با یبیع، تو با پھر تو با کے اندر جو الف ہے پھر کیا ہے؟ وہ یا ہے. وہ با کے اندر جو الف ہے وہ کیا ہے پھر؟ کیونکہ مضارع میں یا ہے تو اس کو یا بول دیں گے ہم سیدھا اٹھا کے، ہے نا. تو بیع ہے پھر وہ اصل میں، اس کا مطلب با اصل میں کیا ہے پھر؟ بیع یبیع ہے. با یبیع اصل میں کیا ہے پھر؟ وہ بیع یبیع. تو فعل مجہول کیا بنے گا؟ بیع یبیع. کتنا مشکل بولتا ہے لگتا ہے بولنے میں. اسی لیے گرامر، اسی لیے عربک لینگویج والے نے جو ہے نا اس کے اوریجنل کا یوز نہیں کرتے، انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے نا اس کو شارٹ کٹ مار کے جو ہے نا استعمال کرنا شروع کر دیا. اگر ایسا بولنا پڑتا تو ہماری ہڈیاں کھڑی ہو جاتی ہے ابھی بوئے یو کر کے، ہے کہ نہیں. سارے دن بھر کھانا پڑتا ہے ہم کو. اچھا تو بیع یبیع نہیں بولتے ہم، با یبیع بولتے ہیں. عربی والوں نے احسان کیا ہم پر. تو بیع یبیع، با یبیع کہتے ہیں ہم. تو اس میں مفعول کیا بنے گا؟ مبیع. لیکن اصلہ مبیوع. ٹھیک ہے. تو کیلا، کالا یقین کا مطلب کسی چیز کو ناپنا یا تولنا، ہے کہ نہیں. کسی چیز کو ناپنا یا تولنا کرتی کہ نا. وزنا کالا یقین، کالا یقین کا مطلب کسی چیز کو ناپنا، ناپنا. وزن یزن کا مطلب وزن کرنا، ہے نا، ناپنا تولنا. ٹھیک ہے. تو کالا یقینو کا اس میں فعل مجہول کیا بنے گا؟ کیلا یقالو. تو کیلا فعل مجہول ہے کہ نہیں. تو کیلا سے فعل اسم مفعول کیا بنے گا؟
مکیل مکیل جس چیز کو ناپا جائے اس کو کیا کہیں گے مکیل مکیل لکیل لیکن مکیل کی اصل کیا ہے مکیول 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 کیونکہ کالا اصل میں کیا ہے کیلا کالا اصل میں کیا ہے کیلا یا کیلو ہے اور پھر مجھول کوئیلا یو کوئیلو دیکھو کوئیلا یو کوئیلو کتنا مشکل ہے کام اچھا تو لیکن کوئی مشکل نہیں جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ میری طرح یہ عربی سمجھیں گے انشاءاللہ اور ایک ٹائم آئے گا آپ انشاءاللہ پڑھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا زیدہ زیادہ یزیدو کا مطلب ٹو انکریز زیادہ یزیدو کا مطلب کیا ہوتا ہے زیادہ کرنا کسی چیز کو اضافہ کرنا کسی چیز کو انکریز کرنا تو زیادہ یزیدو کا فعل مجھول زیدہ یزادو زیدہ کا فعل اسم مفعول کیا بنے گا پھر ہاں نہیں زیدہ کا اسم مفعول کیا کہیں گے اسم مفعول مزید حل میں مزید پورا قاف کے اندر حل میں مزید ہم اردو میں کہتے ہیں مزید چاہیے مجھے مزید کیا ہے زیادہ زیدہ یزادو کا اسم مفعول ہے مزید اور مزید اصل میں کیا ہے مزیود مزید اصل میں کیا ہے مزیود مبیوع کے وزن پر ہے کہ نہیں زیادہ اصل میں کیا ہے زیادہ نا ہے نا اور اس کا مجھول زویدہ زویدہ یدو زیادہ یزیدو زیادہ یزیدو اور مجھول زویدہ یزیدو اور اس مفعول مزید اصلہ مزیود اصلہ مزیود ہے نا تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ